رضوان رضی صاحب، ایک طرف بیک ڈور کی باتیں مذاکرات کی، دوسری طرف گرینڈ اپوزیشن الائنس یا پھر مشترکہ احتجاج کی بھی گفتگو ہے، ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل کی کوئی رات کی خبر تھی، گزشتہ رات کی، کہ اون عباس پپی صاحب جو ہیں ان کی بھی کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، ان کے گھر بھی خاصی توڑ پھوڑ نظر آئی. پھر فیصل جاوید صاحب بھی جانا چاہ رہے تھے عمرے کے لیے، میرے غالباً ان کو بھی روک لیا گیا. سر کیا ڈاٹس کنیکٹ کریں گے آپ کہ اگر پس پردہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں تو جو پیرالل چیزیں چل رہی ہیں اس میں گنجائش نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، اگر پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہوتے تو یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی. لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا کہ ان کا اصرار تھا، جب حکومت نے مذاکرات کے لیے دعوت دی تو پی ٹی آئی کا اصرار تھا کہ ان سے تو ہم نے مذاکرات صرف دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ادروائز ہمارے تو اصل جگہ کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں. اصل جگہ والوں نے ایک آدھ دفعہ اس بات کو ڈینائی بھی کیا، اور لیکن ان کی ڈینائل کو ہم نے کوئی زیادہ جگہ نہیں دی. ہم اسی بات کے اوپر سار دھنتے رہے کہ پی ٹی آئی کے اصل لوگوں سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یا پاکستان کی فوج سے بیک ڈور کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا اصرار بھی اسی پہ جاری رہا. پھر جب مذاکرات ٹوٹے اور بعد میں پتہ چلا کہ جب یہ پشاور سے چلے تھے چڑھائی کرنے کے لیے اسلام آباد، تو اس وقت جو کوارڈینیشن ہوئی تھی وہ اس کے اندر، چونکہ محسن نقوی صاحب شریک ہے اور محسن نقوی صاحب جو ہیں موجودہ حکومت میں کسی اور کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے تاڑیاں بجانا شروع کر دیں کہ ہمارا تو فوج کے ساتھ رابطہ ہو گیا. لیکن جب وہ چیزیں کولیپس کی تو پتہ چلا کہ جو کچھ دیکھا وہ خواب تھا، جو سنا وہ فسانہ تھا، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. اب دیکھیے، اب وہ دوبارہ دیکھیے انہوں نے اپنے ورکر کو انگیج کر کے رکھنا ہوتا ہے ڈیلی بنیاد کے اوپر. یہ مجھے انگیجمنٹ کیمپین زیادہ لگتی ہے، اور خاص طور پہ اس کی سٹوری کی ٹائمنگ دیکھی جائے انصار عباسی صاحب کی، جو انہوں نے کل سٹوری دی ہے کہ جناب وہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو جیل میں پیغام بھیجا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو اپنا دوست سمجھیں، دشمن نہ سمجھیں. اچھا، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ سٹوری چھپی ہے کہ آپ محسن نقوی کے خلاف کیمپین نہ کریں، اسے اپنا دوست سمجھیں، اس کو ٹارگٹ نہ کریں. آپ کو اگر کوئی ریلیف لے کے دینا ہے تو اس نے لے کے دینا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد یہ پوری کیمپین بلڈ اپ کی گئی کہ ہمارے بیک ڈور کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ انگیجمنٹ زیادہ لگتی ہے اپنے کارکن کی. میرا نہیں خیال کہ وہ یہ خبر یا یہ سپیکولیشن اس لیول پہ ہے کہ جن سے وہ مذاکرات کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ڈینائی بھی کریں اس کو جا کے، یا اس کی کنٹراڈکشن بھی جاری کریں. ٹھیک ہے. فیضی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جب یہ خبر جس کا ہم لوگ حوالہ دے رہے ہیں انصار عباسی صاحب کی رپورٹ کا، اسی رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا، جیسے کہ میں نے ولی صاحب سے بھی سوال کیا تھا، کہ وہاں پر جن سے مذاکرات کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ ناراض دکھائی دیتے ہیں کہ بھئی جو آپ ہمارے اگینسٹ یہاں پہ سوشل میڈیا کیمپین کر رہے ہیں، کم سے کم اس کو تو تھوڑا روکا جائے یا اس کو تو بند کیا جائے. اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ یہ سین مائنڈ رکھتے ہیں کہ اس قسم کی جو ٹویٹس اگر ہوتی رہیں گی یا سوشل میڈیا اسٹریٹجی اگر یہی رہی تو کم سے کم یہ جو گھی ہے نا وہ نکلتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا سیدھی انگلی سے. تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا مطلب یہ تضاد پاکستان تحریک انصاف کے تضاد تو نہیں، میں کہوں گی اختلاف رائے بھی پائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا اسٹریٹجی بھی گامزن ہے. تو یہ چیزیں کیسے پاسبل ہو سکیں گی؟ کس طریقے سے فیور میں جائیں گی پھر بانی پی ٹی آئی کے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ والے مذاکرات ہیں جس طرح پچھلے دنوں خبر نہیں آئی تھی کہ مہاتما کے کانوں میں مختلف آوازیں آتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے سارے ہی اسی عارضے کا لاحق ہو گئے ہیں کہ انہوں نے آوازیں آندیاں نے کہ وہ مذاکرات ہم سے کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں. دیکھیے، میں نے پہلے بھی بارہا دفعہ ذریعہ آپ کے ہی پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ سوشل میڈیا اور خاص طور پہ جو ایکس پہ ٹویٹس کی جاتی ہیں، پوسٹ کی جاتی ہیں، جب مہاتما کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے جیل کے اندر تو کوئی تو کر رہا ہے نا، اور اگر ان کے نام سے کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو رکنا چاہیے. اگر آپ ایک طرف چاہتے یہ ہیں کہ جہاں پہ آپ مذاکرات چاہتے ہیں وہاں پہ ہوں بھی اور انہی کو آپ نشانے پہ رکھیں، انہی کے حوالے سے آپ جب وہ آرمی چیف برطانیہ جائے تو احتجاج بھی کرائیں افغانیوں کے ساتھ مل کے، جو خود دلی کے راستے اختیار کر کے پہنچے ہوئے ہوں لندن اور وہاں سیاسی پناہ لی ہو. لہٰذا یہ ساری باتیں تو دیکھی تو جاتی ہیں نا. اور کس طرح پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ تضحیک آمیز چیزیں بھی کریں، آپ ملکی اداروں کے خلاف بھی جائیں، آپ اپنی جو دل چاہتا ہے، جو خواہشات ہیں اس کو سامنے لے کے آئیں، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں ہم اتنی اہم چیزیں ہیں
کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے وہ بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے اعلیٰ جو شخصیات ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ جس ملک میں یا جس ملک کے حوالے سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں اور سوشل میڈیم پہ جس طرح کی مہم چلاتے ہیں, اب جب ٹرمپ صاحب کا جو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا, تو ہمت تو نہیں دکھائی کسی نے کہ وہاں ٹرمپ کے بارے میں بھی ایسی کوئی ٹرولنگ کی جاتی, امریکہ میں بیٹھ کے ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی جاتی. لہذا میں واپس ادھر ہی آتا ہوں کہ دیکھیے یہ مختلف تضادات کا مجموعہ ہو گیا ہے. اندر سے کوئی بات آتی ہے, ادھر سے کوئی اور کچھ بے پرکی چھوڑ دیتا ہے, اس پہ پھر پروگرام شروع ہو جاتے ہیں, اس پہ ہم بھی بولنے لگ جاتے ہیں. کوئی سالڈ چیز بھی تو ہو نا, کوئی مطلب وقوع آپ ہو, یہ کوئی جگہ ہو. کہہ رہے ہیں کہ جو صحافی خبریں رپورٹ کر رہے ہیں ان کی دی گئی خبر میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے. نہیں دیکھیں, یہ ذرائع سے چلا دینا یا کسی پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات کر کے, اور دیکھیں میں وہ عباسی صاحب ہوں یا جو بھی میرے دیگر دوست ہوں, بات یہ ہے کہ اگر میں پی ٹی آئی کے کسی لیڈر سے تھوڑی سی بات کروں اپنی خواہش کے مطابق اور اس کے بعد مجھے ویسا جواب مل جائے اور اس کو میں شاید سرخیاں بنا دوں, تو یہ میں نہیں سمجھتا. لیکن فیصل صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے چلے کچھ ہو نہ ہو, فی الحال رہائی ممکن ہو نہ ہو, اداروں نے فیصلہ کرنا ہے, عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے, ان کے کیسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ایک لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی اعتبار سے بانی پی ٹی آئی یا پاکستان تحریک انصاف یہ جنگ فی الحال صرف نفسیاتی اعتبار سے نظر آ رہی, کیونکہ جیسے کہ بھی آپ نے کہا نا کہ ذرائع سے چلنے والی رپورٹس کے اوپر بھی ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں, ہر ہیڈ لائن جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر جو ہے وہ نامکمل رہتی ہے, تو یہ آپ کوئی ایج دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ پچھلے دنوں دیکھا آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا کہ بڑے ناراض ہیں مہاتما بانی صاحب اور پھر محترمہ پیرنی صاحبہ کہ جی ہماری رہائی کے لیے کیوں نہیں احتجاج ہو رہا جیل کے باہر, کیا کر رہی ہے قیادت, اور ہم اصل ایجنڈا تو وہ جو ہم سنتے تھے نا کہ وہ تو چاہے تو ایک دن میں باہر آ سکتا ہے, وہ تو قوم کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اب وہی کہہ رہے ہیں کہ ساڈے لیے کچھ کرو. لہٰذا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں جو اس وقت جو جماعت کی یا تنظیم کی قیادت کر رہے ہیں ان کے بیانات بھی آپس میں نہیں مل رہے. جو اب کہیں نہ کہیں یہ باتیں آپ کو پتہ ہے کہ منظر عام پر آتی رہی ہیں کہ جو کچھ انہیں چیزیں پیش کی جاتی رہی ہیں اس کے اوپر وہ فی الحال مطمئن نہیں ہیں. بانی پی ٹی آئی کچھ اور مانگ رہے ہیں, دینے والے کچھ اور دینا چاہ رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ آنا چاہیں تو وہ اس جو مل رہا ہے اس کے اوپر آ سکتے ہیں, لیکن وہ شاید اس سے کچھ زیادہ چاہ رہے ہیں. دیکھیں زیادہ تو رہائی ہے نا, اور وہ کیا چاہتے ہیں. اور میں تو مجھے ویسے ایک چیز کی ضرور خوشی ہوتی, اگر پریشر ڈالنا تھا نا, تو اگر عمران خان صاحب کے صاحبزادے دبئی میچ دیکھنے پہنچ سکتے ہیں تو وہ پاکستان آ کے اپنے ابا جی کو بھی دیکھ لیتے نا, تو ایک اور پریشر ہوتا, نوجوانوں پہ بھی ایک اخلاقاً بھی وہ ہو جاتا. لیکن جب آپ اپنے بچے ملنا نہیں چاہ رہے اور قوم کے بچوں کو چاہ رہے ہیں وہ الٹا کے رکھ دے سب کچھ سوشل میڈیم پہ, ان کو رکنا ہوگا. اور میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا ایسی ٹویٹ سے رک جائیں تو معاملات شاید کوئی بہتری کی طرف چلے جائیں, لیکن اکڑ بھی دکھانی ہے, بدماشی بھی دکھانی ہے, اور پھر کہنا کہ گل بھی ساری سوشل میڈیا جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلے پڑ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے.